السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یورویژن نیوز سرو. میں ہوں شاہد صدیقی. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں، مطلب اکثریت کہہ سکتے ہیں ہم، اکثریت لوگ یورپ کے اندر موو ہونا کیوں چاہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر بہت اچھے بینیفٹ ملتے ہیں جو کہ نارمل دوسری کنٹریوں میں نہیں ملتے، اور یورپ میں بھی ہر کنٹری میں وہ بینیفٹ نہیں ملتا. جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں، اچھی کنٹریز ہیں، ان کے اندر وہ بینیفٹ ملتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کنٹری میں جائیں جہاں پہ ہمیں بینیفٹ ملے. سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ، مطلب یہ تو بات کرنا ہی فضول ہے. سب سے بڑا بینیفٹ مطلب کہ بینیفٹ تو بہت زیادہ ہیں اس کے یورپ کے اندر، لیکن خاص خاص کنٹریوں کے اندر، ہر کنٹری کے اندر نہیں ہیں. یعنی کہ پولینڈ کے اندر یہ بینیفٹ نہیں ہے، یونان گریس کے اندر یہ بینیفٹ نہیں ہے، پرتگال کے اندر وہ بینیفٹ نہیں ہے، اسپین کے اندر وہ بینیفٹ نہیں ہے. بینیفٹ ٹوٹل جتنی بھی شنگن کنٹری ہیں ان میں ہیں، لیکن کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ ہیں. اور زیادہ تر جو بینیفٹ ہیں وہ جرمنی، نیدرلینڈ، فرانس، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، ان کنٹریوں میں زیادہ بینیفٹ ہیں. کیا بینیفٹ ہیں جی؟ ایک تو آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، پی آر کے بعد نیشنلٹی ملتی ہے. نیشنلٹی تو نارمل جو ہے یہ پورے شنگن میں ہی دی جاتی ہے. اگر آپ اس کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے. اس کے بعد آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو جاب ملی ہوئی ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، تو کسی وجہ سے بھی اگر آپ کی جاب چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کچھ ریزن ہوتا ہے جاب چھوٹنے کا. ایک تو ہوتی ہے، سمجھیں کہ آپ اللہ نہ کرے کہ آپ بیمار ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا ویسے کسی بیماری نے آ گھیرا ہے، تو آپ کام نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا آپ کو ایک بینیفٹ ملتا ہے، بڑا اچھا بینیفٹ ہے وہ. یعنی کہ ہر کنٹری کے اندر وہ بینیفٹ نہیں ہوتا. یورپ کے علاوہ نان شنگن وہاں تو بالکل بھی نہیں ملتا. وہ کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جاب کی ہے یا کر رہے ہیں آلریڈی اور بیمار پڑ گئے ہیں، اور لانگس بیمار پڑے ہیں، لمبے عرصے کے لیے آپ بیمار ہیں، تو سب سے پہلے تو 6 ویک جو ہے اس کی سیلری پوری کی پوری آپ کو وہ کمپنی دے گی جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں. 6 ویک کے بعد جو آپ کی میڈیکل انشورنس ہے آپ وہ دینا شروع کرے گی آپ کو. اگر میں بھول نہیں رہا تو غالباً 80% جو ہے یا 85% آپ کی سیلری کا جو بنتا ہے وہ آپ کو دیتی ہے آپ کی میڈیکل انشورنس ایوری منتھ. اور اگر آپ 18 منتھ تک، یعنی کہ 1.5 سال اگر آپ بیمار رہتے ہیں، آپ کام نہیں کر سکتے، تو 18 مہینے 1.5 سال آپ کو آپ کی میڈیکل انشورنس جو ہے وہ سیلری دیتی ہے. اگر اب 18 منتھ کے بعد بھی کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک ادارہ ہے، وہاں پہ بھی آپ انشورڈ ہوتے ہیں، جس کو کہ ہم کہا جاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اس کے جرمن لینگویج میں آربٹ سم. وہ ادارہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کام نیا ڈھونڈنے میں، یا آپ کی مالی ہیلپ کرتا ہے. لیکن شرط اس کی یہی ہونی چاہیے، ان کی شرط یہی ہے کہ اگر آپ نے پہلے کام کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اس میں آپ کو خرچہ ورچہ دینے میں. آپ تمام ڈاکومنٹس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، میڈیکل ڈاکومنٹس، کہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کا 18 منتھ کا
وہ جو پیریڈ ہے آپ کی میڈیکل انشورنس کا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کو وہ آربٹ سم جو ہے وہ آپ کی سیلری دے گا۔ وہ کتنی سیلری دے گا؟ وہ 85% یا 80% نہیں دے گا، وہی باڈلی کو 72% آپ کی سیلری جو آتی تھی اس کا وہ دے گا، اور یہ بھی 1.5 سال تک دے گا۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جاب کتنا عرصہ کی ہے، اور ایج کا بھی وہ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے۔ اگر آپ 50+ ہیں تو یہ 1.5 سال کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، اور 2 سال تک بھی آپ کو یہ بینیفٹ مل سکتا ہے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹے موٹے بینیفٹ نہیں ہے، جو کہ ہر کنٹری جو ہے وہ نہیں یہ بینیفٹ دیتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی وہ جو پیسہ آپ کو ملتا ہے ان بینیفٹس، اور وہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، مطلب اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کام تو نہیں کرتے، وہ تو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسٹڈی کا تو ویسے ہی ان کنٹریوں کے اندر تقریباً سارے اخراجات جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ فری ہوتی ہیں۔ میڈیکل آلریڈی جو ہے آپ کا فری ہے۔ فری سے مراد یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی فری ہوتا ہے، یا فری ہم اسی کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں مطلب ہم لوگ جو ہے ایشین خاص طور پہ کہہ دیتے ہیں جی فری۔ فری نہیں ہوتا ایکچول، جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی انشورنس جو ہے وہ آپ کی سیلری سے کٹتی ہے، جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں جی وہ فری ہے۔ فری ایکچولی نہیں ہوتا، وہ آپ اس کی انشورنس پے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے میڈیکل سے بھی پیسہ لیتے ہیں، میڈیکل انشورنس سے بھی پیسہ لیتے ہیں، تب بھی وہ انشورنس آپ کی کاٹتے ہیں وہ، اور جیسے ہی آپ کنورٹ ہوتے ہیں اس آربٹ سم میں تو وہ آپ کو سیلری دیتے ہیں، تو یا پیسے دیتے ہیں، جو بھی خرچہ آپ کا بنتا ہے 70% یا 72%، اس میں سے بھی آپ کی میڈیکل انشورنس کٹتی ہے۔ ٹوٹل جو منی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے تو اس میں وہ کٹی جاتی ہے کہ اتنا آپ کا میڈیکل انشورنس کو چلا گیا، اتنا آپ کا وہ ٹیکس چلا گیا، اتنا آپ کا جو ہے یہ چلا گیا اور وہ چلا گیا، تو آپ کو کٹ کٹا کے وہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا میڈیکل جو ہے وہ فری نہیں ہوتا، میڈیکل آپ پے کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا پے آپ نہیں کرتے، جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے پیسے آپ پے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی سیلری میں سے کٹتے ہیں، اتنے ہی پیسے جو ہیں آپ کی وہ کمپنی پے کر رہی ہوتی ہے، آپ کا میڈیکل اور آپ کا جو پینشن ہے۔ جتنے میڈیکل پے کرتی ہے اتنی ہی پینشن جو ہے، جتنی آپ پے کر رہے ہیں، فرض کر لیں کہ 250 یا 300 یورو منتھلی آپ پے کر رہے ہیں، تو اتنے ہی آپ کی کمپنی جو ہے آپ کے لیے پے کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے بینیفٹ ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی اسکولوں کی فیسیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ، اور بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ اور اگر آپ کی سیلری کم ہے، آپ میرڈ ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، تو آپ کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بیبی کی، تو اس کے بھی آپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی چائلڈ منی جو ہے اب تو انہوں نے فکس کر دی ہے کہ 250 یورو پر ہیڈ، مطلب پر بچہ جو ہے، اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو وہ 1000 جو ہے وہ آپ کو منتھلی ملے گا، یعنی کہ ایک بچے کا 250۔ پہلے کچھ اور سسٹم ہوتا تھا، پہلے جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کے کم ہوتے تھے، 250 ہوتا تھا، پھر دوسرا جو بچہ ہوتا تھا اس کے 300 ہوتے تھے، 350 ہوتے تھے، پھر اس طرح وہ ہوتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے ایک جیسا ہی کر دیا ہوا ہے۔ سیلری کم ہے ہسبینڈ کی، وائف جو ہے وہ کام نہیں کرتی، ہاؤس وائف ہے، تو اس کو بھی پھر بینیفٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کو غالباً مدر منی کہا جاتا ہے، کہ وہ مدر کو سپورٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ڈفرینس قسم کے جو ہیں وہ ادارے ہیں جہاں سے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بینیفٹ ملتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ جو آپ کو بڑا اور جو بینیفٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو پینشن ملتی ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، کام کے لحاظ سے آپ کو پینشن ملتی ہے، جتنا عرصہ آپ نے کام کیا اس حساب سے آپ کو پینشن ملے گی، زیادہ ملے گی یا کم ملے گی، وہ ڈیپینڈ کام کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور باقی پی آر وغیرہ ان کنٹریوں کے اندر آپ کو پی آر ملتی ہے، نیشنلٹی ملتی ہے، جبکہ آپ اگر دوسری کنٹریز میں ہیں، عرب کنٹریز میں ہیں، وہاں پہ آپ کو
جو ہے اس قسم کا بالکل بھی کوئی بینیفٹ نہیں ملتا، نہ ہی آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، نہ ہی آپ کو پی آر وہاں کا ملتا ہے، نہ ہی آپ کو پینشن ملتی ہے، نہ ہی آپ کو بچوں کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے۔ میرے خیال میں دبئی کے اندر تو خاص طور پہ کافی سارے بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں جو کہ بہت کم جو ہے وہ بچے ماں باپ جو ہے بچوں کو ایسے اسکولوں میں تعلیم دلا سکتے ہیں جو کہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور یا تو پھر وہ بچوں کو تعلیم دلائیں، لیکن دلانے والے دلاتے ہیں جن کی اچھی سیلریز ہیں یا اچھا بزنس ہے جن کا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ کا اچھا بزنس ہے یا آپ کا نہیں بھی بزنس، یا آپ ایک لیبر کام کرتے ہیں، تو آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایک لینڈ لارڈ کا بچہ جو ہے وہ فری پڑھ رہا ہے، تو پھر اگر میں ایک لیبر پرسن ہوں تو لیبر والے کا بھی بچہ جو ہے وہ اسی اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو اسی لیے زیادہ تر جن لوگوں کو تو پتہ ہے کہ جی یورپ کے اندر یہ بینیفٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہاں پہ سیلریز بہت اچھی ہوتی ہیں، سیلریز کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے بینیفٹ بتایا وہ بینیفٹ بہت زیادہ۔ اچھا، اس ٹاپک کے اوپر اگر جتنی مرضی بات کر لیں وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، مطلب اتنے بینیفٹ ہیں، ہر طریقے کا بینیفٹ ملتا ہے، آپ کو بہت سارے بینیفٹ ملتے ہیں۔ ہاؤس کے اندر اگر آپ مطلب رینٹ پہ ہیں، آپ کی سیلری کم ہے، تو آپ کا ہاؤس رینٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کے اندر بھی آپ کو بینیفٹ ملتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں بسنے والے جن کو بینیفٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بھی بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو یہ معلوماتی میری انفارمیشن ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا بینیفٹ ہیں کیا نہیں ہے بینیفٹ۔ بہرحال بینیفٹ تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی کو اور کچھ جاننا ہو کہ جی اور کیا بینیفٹ ہیں، تو وہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ تو ڈیٹیل بہت لمبی ڈیٹیل ہے، کسی خاص چیز کا اگر کسی نے پوچھنا ہے تو وہ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں، میں ان کو جواب دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے مجھے بھی ساتھ میں، اور اپنا بھی خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔